حضرت فاطمہ نے تنہائی میں ایسی کون سی دعا مانگی؟ آپ بھی ایک دفعہ ضرور سنیں، زندگی بدل جائے گی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے حضور کو دعوت پر بلایا، لیکن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو حضرت فاطمہ نے ایک کونے میں مصلی بچھایا اور رو رو کر دعا مانگی تو اچانک سے بے شمار کھانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت فاطمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی تھیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کے معنی ہے باز رہنے والی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دنیا سے دل نہ لگایا، اس سے باز رہی اور عیش و عشرت کو بھٹکنے نہ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر ابھی 9 سال ہی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئیں۔ پھر آپ کی تربیت حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو میرے سپرد کیا گیا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے بھی زیادہ مؤدب تھیں اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر شادی کو پہنچ گئی تو آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اور فاطمہ بہت محبوب تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس سے سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی، ہر طرح کے گناہ دور کر دیے جائیں، تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتیں، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ عشق رسول اور سنت کی اطاعت میں اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات، کوئی کام، کوئی مسئلہ حضرت فاطمہ کو کرتے دیکھتے تو فوراً بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پوچھتے کہ حضور فاطمہ نے یہ کام اس طرح کیا ہے، یہ مسئلہ اس طرح بتایا ہے اور یہ بات یوں بیان کی ہے، فرمائیے کیا وہ جائز ہے یا نہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں جواب ارشاد فرماتے تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگتے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تو فوراً جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مطلع کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے منع فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کا عمل دیکھتی اور انہیں شک گزرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی اور جب اطمینان ہو جاتا تو پھر خود بھی اس پر عمل ہو جاتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، انہیں بوسہ دیتے، خوش آمدید کہتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نشست پر بٹھا لیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں رونق افروز ہوتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو بوسہ دیتیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں اور ان کا چلنا ہو بہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھر چپکے سے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپکے سے کہی تو وہ ہنس پڑیں۔ بس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔
جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جب سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 20 جمادی الثانی بروز جمعۃ المبارک ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے بعثت کے 5ویں سال میں مکہ میں ہوئی۔ سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کی شادی سیدنا علی المرتضیٰ ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور 2 بیٹیاں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ آپ کی وفات اپنے عظیم المرتبت والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد 632 عیسوی میں ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اختر خاتون جنت کو سونگ کر فرماتے کہ اس سے بہشت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ یہ اس جنت کے میوے سے پیدا ہوئی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے شب معراج کھلایا تھا۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام الفضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی زوجہ حضرت ام ہانی، حضرت ابو طالب کی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت امیس زوجہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ بنت حمزہ وغیرہ نے مختلف اوقات میں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت و پرورش کے لیے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھیں، اتنے میں ہی ایک عورت ادب کے ساتھ بولی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کا گھر آباد نہیں ہوتا؟ جیسے ہی آپ نے یہ سنا آپ فرمانے لگیں، میں نے اپنے بابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 ایسی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا، اللہ کبھی ان کے گھر کو آباد نہیں کرتا۔ تو اس عورت نے پوچھا، بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی ایسی 3 عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پہلی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور اپنے شوہر کا حکم نہیں مانتی، یعنی وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی، ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، جو عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتے ہوئے، ہر چیز کی حفاظت سمجھتے ہوئے نگہبانی کرتی ہے، اللہ ایسی عورت کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 2، بے پردہ عورت، یعنی دوسری وہ عورت ہے جو بے پردہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو عورتیں اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں، یعنی جو عورتیں اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی ہیں، انہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ جنت میں سبھی اللہ پاک کا دیدار کرنا چاہیں گے، لیکن جو عورت پردے میں رہے گی، اللہ پاک اس کا دیدار خود کرنا چاہیں گے۔ اسی لیے یاد رکھنا کہ جو عورت اپنے پردے کا خیال نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو کبھی آباد نہیں فرماتا۔ نمبر 3، بے حیائی پھیلانے والی عورت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ تیسری عورت وہ ہوگی جو بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی اپنے دین سے ہٹ کر بے حیائی کے کام کرے گی، غیبت اور چغل خوری کرے گی، اپنے دین اور مذہب کا مذاق اڑائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو پسند نہیں فرماتا۔ میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے مذہب کا مذاق اڑائے گی، جو دین سے ہٹ کر کام کرے گی، جو چغل خور ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے کبھی پسند نہیں فرماتا۔ ایسی عورت کا گھر بھی اللہ تعالیٰ آباد نہیں رکھتا،
اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے عورتوں، یاد رکھنا یہ 3 کام ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتے ہیں۔ اے عورت، اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو ان 3 بری عادتوں سے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو۔ اور ویسے بھی اسلام کی شہزادیوں کو پردے میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اصل خوبصورتی تو پردے میں ہی ہے۔ قرآن شریف کے اوپر غلاف چڑھا ہوتا ہے اور کسی کتاب پر غلاف نہیں چڑھا ہوتا، کیونکہ سب سے خوبصورت کتاب قرآن شریف ہی ہے۔ ایک مرتبہ سیدۃ النساء جگر گوشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر میں تشریف فرما تھیں کہ دروازے پر سائل نے دستک دی۔ آپ نے اپنے پاس موجود ایک انار اسے دے دیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور سامنے ہدیہ دینے والے شخص کو کھڑا پایا جس کے پاس انار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انار لے کر 2 انار علیحدہ کر لیے اور بقیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انار گنے تو وہ 8 تھے، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا کہ ان میں سے 2 انار کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ میں نے علیحدہ رکھ لیے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ 2 انار کم ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میرے راستے میں 1 دو گے تو میں بدلے میں 10 گنا زیادہ دوں گا۔ میں نے 1 انار اللہ کی راہ میں دیا تھا تو واپس اللہ نے 10 دیے تھے، نہ کہ 8۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھیں تو حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ آج تک آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، آج آپ مجھے بتائیں آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی آج میرا انار کھانے کا دل کر رہا ہے، آپ مجھے 1 انار لا دیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس اتنا ہی، آج میں آپ کے لیے انار لے کر آؤں گا۔ اس وقت انار کا کوئی موسم نہیں تھا، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے وعدہ کیا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے، وہ یہودی تجارت کرتا تھا۔ آپ نے دروازہ بجایا، اندر سے یہودی باہر آیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے 1 انار چاہیے۔ تو یہودی بولا، اس موسم میں بھلا انار کہاں سے آیا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے گھر پر انار موجود ہے۔ تو یہودی بولا، میں سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں میرے گھر پر 1 انار بھی موجود نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر پر انار موجود ہے۔ یہودی غصے سے بولا، آپ نے کیوں ضد پکڑ لی ہے؟ میں نے کہا نا، میرے گھر پر انار تو کیا انار کا 1 دانہ بھی موجود نہیں۔ اندر سے یہودی کی بیوی پردے میں کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ یہودی کی بیوی نے کہا، آپ بحث نہ کریں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے، کیونکہ ہمارے گھر پر 1 انار موجود ہے۔ یہودی یہ سن کر حیران ہو گیا کہ گھر میرا ہے اور یہ علم علی کو ہے۔ یہودی گھر گیا تو دیکھا کہ گھر میں 1 انار موجود تھا۔ یہودی نے انار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور وہیں پر یہودی اور اس کی بیوی دونوں مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے انار لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیکھا کہ رستے میں ایک اندھا فقیر پڑا ہے اور یہ صدا دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ کھلا دے، کوئی ہے جو مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے اور فقیر کے پاس آ گئے۔ فقیر سے پوچھا، اے بزرگ، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو فقیر بولا، بیٹا میں بھوکا ہوں اور میرا دل بھی انار کھانے کو کر رہا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی انار تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، انار فقیر کو دیتا ہوں تو گھر جا کر فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج انہیں انار کھلاؤں گا۔ فاطمہ نے تو پہلی بار ہی کوئی فرمائش کی ہے۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ انار فاطمہ کے لیے لے کر جاتا ہوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انار اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ گھر تشریف لے آئے۔ گھر آ کے مایوسی سے بیٹھ گئے۔ اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باہر آئیں اور انہوں نے فرمایا، ایش علی شیر خدا، میں نے تو ایک ہی انار کی فرمائش کی تھی، آپ نے تو 10 انار بھجوا دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، یہ انار میں نے آپ کے لیے نہیں بھجوایا، یہ انار تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھجوائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر مدعو کیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو گننا شروع ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ میری خواہش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم مبارک کے عوض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کر دوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک جس قدر پڑے تھے اتنی ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا۔ اس دعوت سے متاثر ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی شاندار دعوت کی ہے اور حضور علیہ السلام کے ہر قدم کے عوض ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میری بھی آرزو ہے کہ کاش ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس خواہش سے متاثر ہو کر کہا کہ بہت اچھا، آپ تشریف لے جائیں اور آپ بھی سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کی دعوت دے کر آئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں اسی طرح کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دعوت دی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک کثیر جماعت کے ہمراہ اپنی پیاری بیٹی کے بیت اطہر میں تشریف فرما ہوئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خلوت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کھڑی ہو گئیں اور دعا مانگی، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دعوت کی ہے۔ تیری بندی کا صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ اے میرے پروردگار، آج تو میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کا انتظام عالم الغیب سے فرما دے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگنے کے بعد ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ پروردگار عالم کے فضل و کرم کی بدولت تمام ہانڈیاں لذیذ قسم کے کھانوں سے بھر گئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کیا اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے مگر قدرت الہی سے ہانڈی میں موجود کھانا ذرا سا بھی کم نہ ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کھانوں کو دیکھ کر ان کی لذت اور خوشبو سے بہت حیرت زدہ ہو کر فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا ہے۔ اسی اثنا میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گوشہ تنہائی میں جا کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئیں اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم مبارک کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، مگر تیری بندی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر استطاعت نہیں رکھتیں، اس لیے پروردگار عالم، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ دی، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم مبارک چل کر میرے گھر تشریف لائے، اپنے محبوب کی امت کے گناہ گار بندوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے ہی اس دعا سے فارغ ہوئیں تو عین اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بشارت لے کر حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے عوض ایک ایک ہزار گناہ گار امتیوں کو دوزخ سے خلاصی عطا کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔